یار اب کل ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ملاقات ہوگی. کس کی؟ یہ جو لسٹ ہے اس کے مطابق کیا لسٹ پہ کون کون ہے؟ لسٹ میں ہے جناب اعلیٰ کل جو نام گئے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب نے 6 نام دیے. اچھا. اس میں سلمان اکرم رائے صاحب ہیں. آپ اس کے اوپر کاٹا لگائیں گے؟ نہیں جائیں گے. نیاز اللہ نیازی صاحب اس کے اوپر بھی کاٹا لگائیں گے؟ مشکل ہے. ایڈوکیٹ سمیر کھوسا صاحب ہیں. ان کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. ہاں فیصل چودھری جائیں گے. وکیل فیصل ملک صاحب ہیں. فیصل چودھری صاحب جی. فیصل فرید چودھری. وہ تو وکیل نہیں ہے نا. فیصل فرید چودھری صاحب علیحدہ حیثیت سے. اچھا کل ملاقات ہو جائے گی ان کی. نعیم پنجوتھا صاحب کو بھی نہیں ملوا رہے آپ؟ ان کا نام بھی ہے. مشکل ہے. اچھا. وکیل ظہیر عباس صاحب ان کا نام؟ میں سارے نام مجھے یاد نہیں ہے جی. اچھا. میں جس کا مشکل بھی کہہ رہا ہوں میں کنفرم نہیں کر رہا, لیکن میں کنفرم کر رہا ہوں سلمان اکرم صاحب نہیں جائیں گے. اور بیرسٹر گوہر صاحب خود تو نہیں ان کا نام لسٹ میں, لیکن وہ جائیں گے, وہ جا سکتے ہیں. کیسے؟ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں. اچھا. وہ یہ سمجھنے کہ اڈیالہ جیل ان کی اپنی ہے, بیرسٹر گوہر صاحب کی, مطلب ان وے کہ ان کو رسپیکٹ ملتی ہے, پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ایک مطلب پولائٹ شخص ہیں. تو جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. جب یہ ملاقات کا دن ہوگا اس دن وہ ملاقات کر سکتے ہیں. ہاں علیمہ خان صاحبہ آج بھی نہیں مل سکتی, کل بھی نہیں مل سکتی. اگر ان کی جگہ صرف عظمیٰ خان یا نورین خان چاہیں تو ان کی ملاقات ہو جائے گی. اور ویسے عالیہ حمزہ صاحبہ جو گرفتار ہوئی ہیں اس کے اوپر پنجاب کے اندر ریئیکشن نہیں آیا. پھر اس بیچاری کو مطلب جو پروڈیوس کیا گیا عدالتوں میں تو پی ٹی اے کی دکھائی نہیں دی. اور مزے کی بات ہے آپ کو, اب یعنی ادھر سے جو ہے وہ حماد اظہر صاحب سے جب لیڈرشپ لی گئی تھی پنجاب کی اور عالیہ حمزہ صاحبہ کو ان کے سپرد کی گئی, تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ویسے پنجاب میں؟ کچھ بھی نہیں چلا. اب یہ سارا کا سارا جو ایشو ہے, اور میری اطلاعات ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے کہ کم سے کم 2 ماہ جیل میں. جی. اچھا. عمر ایوب صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, ہمیں ہمارا حق دیا جائے. ملاقات کے حوالے سے وہ بھی بچوں سے بات کریں, سنیے. ہم لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, ہمارا جمہوری حق ہمیں ملنا چاہیے. ہم لوگ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کیا کریں گے. عمران خان صاحب نہ ڈیل میں مانتے ہیں نہ ڈھیل میں مانتے ہیں. ان کے اپنے بچوں سے 2 مہینے سے بات نہیں ہوئی, تقریباً 3 مہینے سے ان سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی. حضرات کو بھی بہت سارے ان کو نہیں دی جا رہی. فیملی ممبرز کی مہینے ڈیڑھ سے نہیں ملاقات ہوئی. علی امین گنڈاپور صاحب, ناظرین ان کی آج ایئر وائی کے ہمارے جو بیورو چیف ہیں پشاور میں ان سے بات ہوئی ہے, اور خاص طور پر انہوں نے اس کے اوپر لب کشائی کی. ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر بھی ہیں پاکستان کے, اسحاق ڈار صاحب نے اوور دا ویکینڈ 1 ڈے ٹرپ کیا افغانستان کا, اور کیا فرمایا وہاں پہ اس ملاقات کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ افغانستان گئے ہیں, وزٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہر صوبے کے اپنے ڈائنامکس ہیں. ہمارا ایک کلچر ہے, ہماری ایک بارڈر ہے, اس طرح بلوچستان کی بھی ہے. تو ان لوگوں کو اور ان قبائل کو ساتھ آن بورڈ لیں گے. جو ہم ہر چیز میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے سے یہ کام ہو گیا میں کوئی بہت بڑا ہیرو بن جاؤں گا, تو یہ بڑی غلط سوچ ہے. کیا ہوا وہاں پہ گئے, صبح دوپہر شام پیارا صاحب جو ہے وہ آگے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بتائیں نا کہ رزلٹ کیا نکالا ہے اس کا. میں بتائیں کہ کیا بات چیت ہوئی ہے ان کی, انہوں نے کیا ان سے وعدہ وعید کیا. یہ ہمیشہ یہ کنسرن ہے کافی, مطلب جب سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ کے پی گورنمنٹ پہلے انہوں نے یہ اجازت مانگی کہ آپ ہمیں براہ راست جو ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے دیں. وہ میرے خیال میں کوئی اجازت ملی انیشیلی, پھر واپس لے لی گئی اجازت. وہ پہلے تو انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت مل گئی, آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی پشاور میں. اس کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ظاہر فارن پالیسی از فیڈرل گورنمنٹ سبجیکٹ, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو کے پی کا جو چیف منسٹر ہے بینگ ریپرزینٹیٹو, وہ کہہ رہے ہیں صوبہ ہمارا افیکٹڈ ہے, بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے, مسئلہ ہمارا ہے, تو آپ ہمیں آن بورڈ کیوں نہیں لیتے, آپ ہمارے سے فیڈ بیک تو لے لیں. ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ہی کرنا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ جس اہتمام اجرت کے لیے فیڈ بیک لے لیں, ان سے پالیسی پیپر لے لیں, ان سے کچھ سجیشنز لے لیں, ان رائٹنگ لے لیں کہ یہ بتائیں کیا لینا ہے, ساتھ لے دیں, کیا فرق پڑتا ہے. میرے خیال سے نیشنل باتوں پر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا. یہ ویسے بیان بازی میڈیا پر آ کر ذرا جوشیلے بھی ہوتے ہیں, بارز میں جاتے ہیں تو اور زیادہ جو ہے ان میں جو ہے وہ جوش اور ولولہ آ جاتا ہے. لاہور کا آپ اور ہاں بات کر رہا ہوں, تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں تو ایک بات یہ کہوں گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ متعدد مرتبہ اسلام آباد آئے, اپنے کارکنان کو گرفتار کروایا, اپنی خیبر پختونخوا حکومت کی سرکاری مشینری ضبط کروائی, ٹھیک ہے, اور پھر گئے, پھر پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے واپس دے دیا. مطلب ان کی تو پوزیشن یہ ہو چکی تھی کہ ان کو وضو کرنے کے لیے مسجد تک میں کارکنان نے جانے نہیں دیا. تو
تو کنٹرول ان کا اتنا ہے، اور یہ جو ہے افغانستان کے ساتھ فوراً جو وہ کریں گے، پالیسی بنائیں گے، اپنی جماعت کے اوپر کنٹرول نہیں ہے ان کا. تو وہ ایسا چیف منسٹر جب صوبے میں امن نہیں ہے اور وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، کنٹرول آپ لا اینڈ آرڈر جو ہے آپ پرائم رسپانسبلٹی ہے، آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے، لیکن آپ الزامات لگاتے ہیں فیڈرل حکومت کے اوپر کہ جناب وہ ہمیں آن بورڈ نہیں لے رہی. تو یہ واقعی چیپٹر وفاق کا ہے، اور وہاں پر اگر اس ایشو کو آپ ریز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سینٹ کا ایک آپ کے پاس فورم موجود ہے، آپ وہاں پر اٹھائیں. آپ تو صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صوبے کی بات کریں. چودھری غلام حسین صاحب، یہ انتہائی اہم ایشو ہے. ظاہر افغانستان کے ساتھ معاملات آپ نے دیکھا، اگر ہم فوٹیج دکھا سکیں، اسحاق ڈار صاحب کو بڑا اچھا ریڈ کارپٹ ویلکم ملا. وہاں پہ تمام جو بڑے عہدیدار ہیں انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس وقت موجودہ افغانستان کی، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. اور یہ خاص طور پر جو افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن کا ایشو ہے صاحب، اس کے اوپر بھی سارے ان کے معاملہ طے ہو گئے کہ بڑے طریقے کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے گا. تو کیوں نالاں ہیں، شاکی ہیں، شکایتیں کیوں کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب؟ بالکل صحیح، ایک تو آرگومنٹ ہے نا سینٹر جو یہاں پہ بالکل سینٹ موجود ہے، یا بتا دیں کو پبلک کریں کہ دیز آر دا ایشوز وچ وی وانٹ ٹو بی ریزالوڈ ان دس وے. یا فیڈرل گورنمنٹ کی میں متفق ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ان سے پوچھنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا صوبہ ہے، کون سا کوئی ہمسایوں کا صوبہ ہے. نہیں صرف ان سے ہی نہ پوچھیں، بلوچستان کا بھی ساتھ لیں، ان کو بھی لیں، بیٹھ کے پوائنٹس آف ڈسکشن بلائیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں. افغانستان کا بھی نقطہ سنیں، کیونکہ امن و امان بحال کرنا پاکستان کی پرائمری ریکوائرمنٹ ہے، سارے پاکستان کی، بے اور شک اس میں افغانستان کا ڈیفینیٹ حصہ ہے، نیگیٹو بھی ہے، اور وہ پازیٹو بنانے کے لیے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، جو کہ علی امین گنڈا پور اور میرا خیال ہے بگٹی صاحب دونوں کی پالیسی ہے کہ ملک کے اندر ایک بندہ بھی شہید نہ ہو، اس طرف جائیں. اسحاق ڈار صاحب کے اکیلے جانے سے اگر مسئلہ حل ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کل تو فال آؤٹ تو اس کا جو ہے یا اس کے نتائج جو ہیں وہ تو امیڈیٹ نیبرنگ پروونسز کو برداشت کرنے ہیں نا، تو ان کو بھی ساتھ رکھے تو کیا حرج ہے؟ نہیں کوئی حرج نہیں، میرے خیال میں آن بورڈ لینا چاہیے، ظاہر سیریس ایشو ہے. اچھا ایک بڑی ریفیوجیز والی بات کر رہے تھے آپ، ہاں اس حوالے سے جو اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، وزارت داخلہ کا کوئی موقف تبدیل نہیں ہوا، وہی پالیسی ہے. اس میں ایک چھوٹا سا ایشو یہ ہے کہ یہ بات انشور کی جائے گی کہ جو ہمارے مہمان جو 4 دہائیوں تک پاکستان میں رہے، اب ان کو جب واپس بھیج رہے ہیں تو ان کی بے توقیری نہ ہو، ان کی انسلٹ نہ ہو، ان کو عزت اور آبرو کے ساتھ جو بھی یہاں پہ پراپرٹیز ہیں سے ان کو بھیج دیا جائے. یہی وے فارورڈ ہے، اور میرے خیال سے یہ خوش آئند ہے. لیکن انفارچونیٹلی افغانستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کی کارروائیاں پاکستان کے اندر ان کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ شاید ان کے کچھ اور عزائم ہیں کہ وہ گریٹر افغانستان کی بات کو کرتے ہیں. کوئی پھر تھیوری لے آتا ہے امارات اسلامی جس کا حصہ مطلب سعودی عرب وغیرہ کو تک کو لے کے جا رہے ہیں. مطلب یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا تھیوریز ہیں، اور یہ کیا مطلب الوژن میں یہ لوگ رہ رہے ہیں.